السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، انشاءاللہ العظیم سورہ انعام کے رکو نمبر 4 کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں قرآن کے نور کو اتار دے اور ہم جو کچھ بھی پڑھیں، جو کچھ بھی سنیں، اس پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جب میں قرآن کے تعلق سے کوئی دینی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک انہوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کی ملاقات سے انکار کیا کہ وہ اللہ سے ان کی ملاقات نہیں ہوگی۔ اور کفار کہتے تھے کہ یہی زندگی یعنی ہماری دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ ہر ایک شخص کو جو بھی پیدا ہوا ہے اس زمین پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے اور اس کو پوچھا جائے گا کہ اس دنیا میں انہوں نے کیا کیا۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک وقت آ جائے گا، اچانک قیامت آ جائے گی، قالوا، وہ کہیں گے، ہائے افسوس اس زندگی پر کہ ہم نے دنیا میں جو کوتاہی کی ہے، اس زندگی پر افسوس کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طالب علم ہے، پورا سال وہ کھیلتا رہا اور دوسرے دن جب ایگزام ہونا ہے اسے بتایا جائے کہ کل تمہارا ایگزام ہے تو کیسی حالت ہوگی اس کی، کیسے حسرت کرے گا۔ اسی طرح انسان کو زندگی دی جاتی ہے 60 سال 70 سال کی، اس کے بعد پھر ایک دن وہ مر جاتا ہے، اس کو پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو جب وہ یہ حالات دیکھے گا، یہ معاملات دیکھے گا تو وہ اپنے اوپر حسرت کرے گا کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا۔ رب فرماتا ہے، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اس حال میں وہ رب کے پاس آئیں گے کہ وہ اپنے پیٹھ پر گناہوں کے بوجھ کو ڈھو رہے ہوں گے۔ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ اپنے پیٹھوں پر گناہوں کے بوجھ کو ڈھو رہے ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سن لو کتنا برا بوجھ وہ ڈھو رہے ہیں۔ دنیا میں جب ان کو زندگی ملی تھی، جب ان کے پاس ٹائم تھا تو انہوں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، اللہ کے احکام کو انہوں نے جھٹلا دیا، تو آج اس کی سزا میں ان کو کیسا بوجھ ڈھونا پڑ رہا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیاوی زندگی نہیں ہے سوائے کھیل اور تماشے کے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے یہ وقت بہت اہم ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے بہت اہم ہے، جو اس پر غور اور فکر کرے، جو سوچے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ اسی تعلق سے رب فرماتا ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اس دنیا میں گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ دنیا آخرت کا گھر بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہو کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، تم مر جاؤ گے، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، پھر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اس آیت میں اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قد نعلم، ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی یقولون، جو کفار کہتے ہیں، جو مشرکین کہتے ہیں، اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ فإنہم لا یکذبونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں، در حقیقت وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، حقیقت میں ظالم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، تو جو
آپ کو جھٹلاتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کو جھٹلایا۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، تو انہوں نے ان کی تکذیب پر، ان کی تکلیفوں پر انہوں نے صبر کیا۔ پچھلے جو انبیاء کرام تھے، رسولان اعظام تھے، ان کو بھی تکلیف دی گئی، ان کو بھی جھٹلایا گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آئی۔ ان کی جب تکذیب کی گئی، ان کو جب جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد آئی، اور وہ رسول غالب ہوئے جنہوں نے ان کو جھٹلایا تھا، ان کو سزا دی گئی، ان کو نیست و نابود کیا گیا۔ اور رب فرماتا ہے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو وعدہ کیا ہے کہ اسلام کا پرچم سب سے بلند ہوگا، اسلام کا کلمہ سب سے اعلیٰ ہوگا، اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اسلام غالب ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو ہر حال میں ہوگا، اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تو انبیاء کرام کے، رسولان اعظام کی خبریں آ چکی ہے۔ آپ کو تو بتا دیا گیا ہے کہ انبیاء کرام کے ساتھ، رسولان اعظام کے ساتھ کیسا کیسا معاملہ ہوا ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر ان کا پھر جانا گرا گزرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر حریص تھے کہ کفار اور مشرکین ایمان لے آئیں، تو وہ ان سے پھر جاتے تھے، ان سے بھاگ جاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے نبی ان کان کبر علیک اعراضہم، اگر ان کا پھر جانا، ان کا آپ سے روگردانی کرنا گرا گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر آپ سے ہو سکے کہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، اور سلمًا فی السماء، یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، کہ آپ ان کے پاس نشانی لے آئیں۔ قوم جو مطالبہ کرے وہ نشانی لے آئیں۔ اس میں ایک بات اور میں ایڈ کروں، اگر آپ نشانی لائیں بھی تو یہ قوم ماننے والی نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کو جمع فرما دیتا ہدایت پر۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں تو تمام لوگ مسلمان ہو جاتے، لیکن اللہ کی حکمت یہ نہیں ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اے مخاطب آپ نادانوں میں سے نہ ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں عام لوگ مراد ہیں، عام جو بھی سننے والے ہوں وہ مراد ہیں۔ تو اسی حساب سے ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ نادانوں میں سے نہ ہو، یعنی اگر تمام لوگ مسلمان نہیں ہو جاتے ہیں تو آپ کو اتنا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا روگردانی کرنا، آپ سے پھر جانا بلا شک و شبہ آپ کو تکلیف دیتی ہے، لیکن اللہ کی باتوں کو، اللہ کے احکام اور فرامین کو وہی شخص مانتا ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، اللہ کے احکام کو وہی مانتا ہے جو سنتا ہے، جو سنتا ہے، آپ کی باتوں کو سنتا ہے، اس پر دھیان کرتا ہے، غور کرتا ہے، تو وہ اسلام لے آتا ہے، وہ پھر مسلمان ہو جاتا ہے۔ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور ان مردہ دل کافروں کو اللہ رب العزت مبعوث فرمائے گا، اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، پھر رب کی طرف وہ ہاکے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے۔ تو جن کے دل مر چکے ہیں، جو حق کو سننے سے عاری ہو چکے ہیں، وہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اگر وہ آپ سے اعراض کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کفار کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ ان پر اپنے رب کی طرف سے کیوں نہ کوئی نشانی نازل نہ ہوئی۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں
کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل فرما دے، کوئی آیت نازل فرما دے، وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کی حکمت کیا ہے، نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے کہ جب کوئی قوم نبی سے، رسول سے مطالبہ کرے کہ ہم یہ آیت، یہ نشانی دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کے ڈیمانڈ پر، ان لوگوں کے مطالبے پر اس نشانی کو نازل فرما دے، پھر وہ ایمان نہ لائے، تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ ان کو ختم کر دیتا ہے، ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تم کچھ دن جیو تاکہ تم کچھ سوچ سکو، سمجھ سکو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کوئی زمین پر رینگنے والا جانور نہیں ہے اور نہ آسمان میں اپنے پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، مگر یہ کہ وہ تمہاری طرح امتیں ہیں، مخلوق ہیں، یعنی جس طرح سے تم اللہ کے مخلوق ہو اسی طرح سے یہ چرند و پرند سب اللہ کے مخلوق ہیں۔ وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے کتاب میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ یہاں پہ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، جس میں تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کتاب سے مراد کتاب قرآن کریم ہے جو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، پھر ان کو اپنے رب کی طرف جمع کیا جائے گا، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ گواہی دیں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، صُمٌّ وَبُكْمٌ، وہ بہرے اور گونگے ہیں، فی الظلمات، وہ اندھیریوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر قائم فرما دیتا ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، مجھے بتاؤ تو کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ، یا تمہارے پاس اچانک قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یاد رکھیں مشرکین عرب اور کفار عرب اللہ کو، گاڈ کو اللہ ہی کہتے ہیں، اسی لیے وہ جب بڑے مصیبت میں پھنستے تھے تو اللہ ہی کو پکارتے تھے، اگرچہ ان کے پاس بت رکھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن اس وقت وہ بتوں کو چھوڑ کر اللہ کو پوجتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے۔ اسی سینس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیے، آپ ان سے کہیے ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، مجھے بتاؤ تو اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا قیامت آ جائے، غیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ اللہ ہی کو پکارو گے۔ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ، پھر اگر اللہ نے چاہا تو جس تکلیف کے لیے تم اللہ کو پکارتے ہو اس کو ختم کر دے گا۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاؤ گے جو تم شرک ٹھہراتے ہو۔ ہم اپنی بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔